اس وقت ذخیرہ اندوزی کے سبب ایک ایسی فضا بنا دی گئی ہے جس کے سبب عوام کا معاشی مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل عوام کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، لیکن اپنے اسلاف کے طرز عمل سے بالکل ناواقف ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام بنا کر اس کی بنیاد ڈال کر دی۔ صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین کے مقدس ادوار میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آدھی دنیا پر حکومت کی، لیکن نظام ایسا تھا کہ ایک جانور تک بھوکا پیاسا نہیں مرتا تھا، تو انسان تو بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے، اسپیشلی خلفائے راشدین نے، اور ان کے بعد جو بڑی بڑی اسلامی حکومتیں آئیں، انہوں نے یہ نظام بنا کر اور چلا کر دیکھا ہے، جبکہ اس وقت نہ ٹیکنالوجیز تھی، نہ اتنا کمیونیکیشن تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی آئیڈیل طریقے سے چلایا اور اسے مثال بنایا معاشرے کے لیے۔ اخلاص تھا نا، اخلاص تھا ان کے اندر۔ اور پھر دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ہی ہم مثال لیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو مفلس لوگ تھے نا، ان کے لیے پورا ایک نظام بنایا تھا، ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا، ان کی خیر خواہی کا معاملہ تھا، اور آپ خود اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ لکھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر ایک شخص کے پیٹ میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، گھر میں اناج موجود نہیں ہے، پینے کا پانی موجود نہیں ہے، اس کے گھر بچے بھوک پیاس سے بلبلا رہے ہیں، تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ ناحق مال بھی کھائے گا، وہ حق بھی غصب کرے گا، وہ چوری ڈکیتی بھی کرے گا، ایون کہ وہ کسی کا قتل ناحق بھی کر سکتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر خلفائے راشدین نے اس کا سد باب کرنے کے لیے پورا نظام بنا دیا، یعنی یہ کہیں کہ مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جڑ کو نہیں پکڑا جا رہا، جڑ کو ختم نہیں کیا جا رہا، جو مسئلے کی جڑ ہے۔ آپ کے خیال میں کیا جڑ ہے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ یہ جو بچت بازار ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بچت بازاروں کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا نا کہ آپ نے ایک پروڈیوسر لیول سے لے کر ریٹیلر لیول تک جو صفاقی اور پبلک کا استحصال ہو رہا ہے، اس جڑ کو چھوڑ کر آپ نے یہ ایک چھوٹا سا گویا کہ لالی پاپ عوام کو دے دیا، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تھانے والوں کا سب کا ایک نیکسس ہوتا ہے باقاعدہ علاقے میں، مطلب ہر جگہ سب جو ہے نا سب مل بانٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور عوام کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میں نے دیکھا ہے، مطلب یہ تو ویڈیوز سارے نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، مطلب وہ باقاعدہ موبائلیں رکتی ہیں، پولیس والے اترتے ہیں، اپنے اپنا حصہ لے کے جو ہے شام کو کھلی ولی جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ اس طرح کریں گے، تھانوں میں افطار کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جب اس طرح معاملات کریں گے اور پھر یہ چھوٹے موٹے اقدامات کریں گے، تو یہ اقدامات قوم کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس میں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان شریف میں اسپیشلی، اور اس کے علاوہ پورے سال بالعموم، یہ چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے، خاص کر جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کے لیے بنیادی ضرورت کی چیزوں میں سبسڈی کا اہتمام کیا جائے۔ ویری گڈ۔ اگر یہ کیا جائے گا تو کم آمدنی والا شخص بھی رمضان میں ان تمام نعمتوں سے مستفید ہو سکے گا جن کا ذکر ابھی ہم نے پورے پروگرام میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا اور کسی کے آگے اسے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پبلک ڈیمانڈ، پبلک نیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ضرورت کی چیزیں نا، جیسے گندم ہے، چاول ہے، ان کی پروڈکشن کو حکومت خود بڑھانے کا انتظام کرے۔ جی، ان کو حکومت خود بڑھانے کا انتظام کرے، اور خود بڑھانے کے انتظام کرے، اور ساتھ ساتھ کسانوں کو سہولیات بھی فراہم کرے۔ اب دیکھیں ہوگا کیا، جب پروڈکشن زیادہ ہوگی نا، چیز پروڈیوس زیادہ ہوگی تو اس کی سپلائی بڑھ جائے گی، جب سپلائی بڑھ جائے گی تو ڈیمانڈ نیچے آ جائے گی، ریٹس بھی نیچے آ جائیں گے۔ سمپل سی بات ہے۔ اب سوال یہ کرنے کو سب کچھ کیا جا سکتا ہے، یہ چیز ترجیحات میں ہو تو بالکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی آئیڈیا بہت اچھا ہے، ترجیحات نہیں۔ جی، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال کے بن جانے کے بعد جو مارکیٹ میں لانے کا پروسیس ہے، جو اوور لمٹ جو ہے نا بلا وجہ کا اتنا ہارڈ اور اتنا لمبا چوڑا پروسیس کیا ہوا ہے، اس کو ایزی کیا جائے اور تیز کیا جائے، اور جو بلا وجہ کے بیچ میں بروکرز اور کمیشن ایجنٹس ہیں نا، یہ سسٹم ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کمیشن ایجنٹس، یہ بروکرز جو کاسٹ لگائیں گے نا، تو جو بنانے والا ہے یا جو سپلائر ہے نا، وہ اپنی جیب سے بیئر نہیں کرے گا، کنزیومر اینڈ پہ اس کا برڈن ایگزیکٹلی ایسا ہی۔ تو کنزیومر اینڈ پر اس برڈن کو ریڈیوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ درمیان کے بلا وجہ کے ایجنٹس کو ختم کیا جائے، اور حکومت اس معاملے کو تیز کرے اور فاسٹ اور بالکل ایزی کر دے۔ اسی طرح ایک اور چیز بہت اہم ہے جو اس میں کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ منوپولی کو ختم کیا جائے، اجارہ داری کو ختم کیا جائے۔ منوپولی کو آپ ختم کریں، اجارہ داری کو ختم کریں، کمپٹیشن کو بڑھائیں۔ کمپٹیشن بڑھے گا تو اپنے آپ ریٹس انڈر کنٹرول آ جائیں گے، جب ریٹس انڈر کنٹرول آ جائیں گے تو لوگوں کا استحصال نہیں ہوگا۔ اور ایک پیغام جو عوام کے لیے یہ کہ عوام کو بھی یہ چاہیے کہ خدا را ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ شریف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا، تو ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو چیٹ نہ کیا جائے، آپ کسی کو چیٹ نہ کریں، آپ اپنے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔